رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي گرامی مرتبت صدر محفل فیض یاب فیضان حضور ضیاء الامت شاہین اہل سنت استاذ العلماء والمشائخ حضور قبلہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب زیدہ مجدہ خلیفہ مجاز آستان عالیہ بیرہ شریف نہایت ہی عزت و احترام کے لائق آج ملک بھر سے تشریف لانے والے میں قدائے چشت کے رندان پاک باز، میں کسی بزرگ کا قول پڑھ رہا تھا کہ علماء نہروں اور دریاؤں کی مانند ہوتے ہیں کہ وہ خود جا کر بھی سیراب کر دیتے ہیں، لیکن جو مشائخ ہوتے ہیں وہ سمندر کی مانند ہوتے ہیں، اپنے پاس نہروں اور دریاؤں کو بھی بلا لیتے ہیں اور نہروں اور دریاؤں کی روانی بھی ساری سمندر کی مرہون منت ہوتی ہے۔ اس لیے آج آپ بحر چشت اہل بہشت، کیونکہ اس عرص پاک کی جو نسبت ہے، جو نام ہے، اور اس نسبت کے اندر جو فیض ہے، میں علی وجہ البصیرت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سٹیج پہ لگے ہوئے بینر پہ جن مردان پاک باز کا اسم گرامی درج ہے، ان میں سے کسی ایک نام کا بھی اگر آپ وظیفہ اپنا لیں تو اللہ پاک آپ کی ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے ان محبوب اور مقبول بندوں کی نسبت پہ جمع ہو گئے ہیں، وہ اس لیے کہ اولیاء کرام کے جو اسماء ہوتے ہیں، جو نام ہوتے ہیں، وہ بھی فیض عطا فرماتے ہیں۔ جس ماحول میں ایسے اسماء گرامی لکھ دیے جائیں اس میں ایک برکت اور روحانیت آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ایک ایسے عرص پاک میں حاضر ہیں جس کی نسبت محبوبان بارگاہ اور مقبولان بارگاہ ہستیوں سے ہے۔ میں یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، درس قرآن کی صورت میں انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے دوست اکثر مجھے کہتے ہیں کہ ہم
سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی شادی کی تقریب میں جاتے ہیں، پھر بھی درس قرآن ہے. آپ کسی محفل میلاد میں جاتے ہیں، پھر بھی درس قرآن ہے. عرس پاک میں حاضری دیتے ہیں، پھر بھی درس قرآن ہے. اصحار ثواب کی محفل ہو، پھر بھی درس قرآن ہے. میں نے کہا اس لیے کہ ہمارے فیض کا سرچشمہ جو ہے وہ ضیاء القرآن ہے. ہمیں سبق ہی یہی ملا ہے، ہمیں درس ہی یہی دیا گیا ہے. حضور سیدی و مرشدی، میرے قلب و نظر کے سلطان حضور پیر سیال لجپال کے روضہ اقدس کے مینار. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے ایسے پیر ہوتے ہیں جن پہ مریدوں کو ناز ہوتا ہے. میرے حضور جلال امت وہ مرید صادق ہیں جن پہ پیر سیال لجپال کو ناز ہے. اور آپ نے بھی اسی لیے قرآن کی جو تفسیر لکھی اس کو ضیاء القرآن سے منسوب فرمایا. یہ قرآن کا نور ہے، یہ قرآن کی روشنی ہے، یہ قرآن کی تنویر ہے. جس ماحول میں ضیاء القرآن کا درس دیا جائے وہ ماحول منور ہو جاتا ہے. جو اذہان ضیاء القرآن کے الفاظ سنتے ہیں ان ذہنوں کے اندر ایک روشنی آ جاتی ہے. اور جو لوگ ضیاء القرآن کے الفاظ جو موتیوں کی صورت میں ہیں، جو محبت رسول کے جام ہیں، جو عشق رسول سے لبریز ہیں، جن کا حرف حرف روشنی ہے، جن کی سطر سطر اجالا ہے، جب یہ پڑھنے والا پڑھتا ہے تو عشق رسول کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ مشائخ چشت اہل بہشت کے اندر جو حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمارے صحت کے اندر جس طرح قرآن کی خدمت کی، اگر ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سلام عقیدت پیش کریں اور نیاز مندی کریں اور خراج محبت پیش کریں، اس کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ درس ضیاء القرآن ہونا چاہیے. میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ خطاب جو انہوں نے اپنی قوم کو ارشاد فرمایا اس کو دوبارہ ذکر فرمایا، کیونکہ اس میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی پیغام تھا. اگر قرآن میں نہ آتا تو اس کا شمار اسرائیلیات میں سے ہوتا، اور پھر ہمارے لیے شاید ان معنوں میں اس پر عمل کرنا یہ ضروری نہ ہوتا. اس لیے رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کا ارشاد فرما دیا، تذکرہ فرما دیا. فرمایا وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم امنتم باللہ. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ایمان لائے ہو، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو پھر تم بھروسہ بھی اسی کے اوپر کر سکتے. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توکل کو ایمان کے ساتھ مشروط کرا دیا کہ اگر ایمان ہے تو پھر توکل ضروری ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر توکل بھی نہیں ہوگا. اور میرے بھائیوں اور دوستو، توکل ہے کیا؟ اسباب کو استعمال میں لاتے ہوئے بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پہ کرنا. اور پھر توکل کہتے ہیں اپنا معاملہ کسی کے سپورٹ کر دینے کے ہوئے، اور وکیل بھی اسی سے ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب وکیل
کوئی بن جاتا ہے اور اس کے معاملہ سپرد کر دیا جاتا ہے تو پھر وکیل جو ہدایات دے موکل کے لیے ضروری ہوتی ہیں کہ وہ ان کو بجا لائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر ہم کارساز حقیقی اللہ رب العزت کو سمجھتے ہیں، اگر ہم بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات میں کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہدایات کے اوپر بھی عمل کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالی نے ارشاد فرمایا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذوا وکیلا، فرمایا جو مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، وہی معبود برحق ہے اور تم اسی کے اوپر بھروسہ کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت پہ توکل کرنے سے پہلے رب تعالی نے جو یہ نظم اختیار فرمایا، نظم قرآن جس کو کہتے ہیں کہ رب المشرق والمغرب، مشرق کا بھی وہی رب ہے، مغرب کا بھی وہی رب ہے۔ یہاں رب تعالی نے اپنی صفت ربوبیت کا ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ رب کہتے ہی اس کو ہے، تبلیغ و شیء الی کمالہ بحسب استعداد الازلی شیئا فشیئا، کسی چیز کو درجہ بدرجہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والی ہستی کو رب کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے استاد گرامی حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے جو اس بارے میں اکثر بیان کرتے ہیں، میں صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں، قبلہ رضوی صاحب جو اس بارے میں قبلہ نوری صاحب کے چینل پہ بھی بیان فرما رہے تھے کہ یہ جو اللہ کے بندوں کو مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، واقعہ تو کوئی ایک ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے مرشد اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، پھر آگے اس کا مرشد بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ تو ذات جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ازل سے لکھا ہوتا ہے کہ اس ہستی کو ایک ایسا وقت آئے گا جب ہم اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تفصیل کا وقت نہیں، مشایخ چشت اہل بہشت کا ایک ایک بزرگ وہ حسب استعداد الازلی شیئا فشیئا کا مصداق نظر آتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، دوسری چیز یہ ہے کہ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، پروردگار کو کہتے ہیں، اور میرا رب اعلان فرما رہا ہے کہ شرق والوں کو کون پالتا ہے، غرب والوں کو کون پاتا ہے، ان کو رزق کون دیتا ہے، مرتبہ کمال تک کون پہنچاتا ہے۔ کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں؟ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ اے انسان، یہ تیرے اوپر تو ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ تو قابل ذکر نہ تھا، تو عدم میں تھا، تیرا وجود نہ تھا، تجھے عدم سے وجود کی خلت کس نے بخشی؟ تیرے سر کے اوپر وَلَقَدْ كَرَمْنَا بنی آدم کا تاج کس نے سجایا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کی صدا کس نے بلند کی؟ میرے بھائیوں اور دوستو، وہ باری تعالیٰ جو انسان کو اس طرح کی صفات سے نوازتا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ شرق والوں کو میں دیتا ہوں، غرب والوں کو میں دیتا ہوں، تو پھر عبادت بھی میری کرو اور بھروسہ بھی میری ذات پر کرو۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذوا وکیلا۔ توکل کے بارے میں دو غلط نظریات بھی ہیں۔ ایک یہ کہ مادہ پرست یہ سمجھتے ہیں دولت سب کچھ ہے، پیسہ جیب میں ہو، پیسہ پھینک، تماشا دیکھ، جس طرح ہمارے بعض نعت خانوں کے تماشے لوگ دکھا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، پیسہ ہے تو سب کچھ کر لیں، جو مرضی ہے کر لیں، روحانیت کی ضرورت نہیں، دعا کی ضرورت نہیں،
رب تعالیٰ پہ بھروسہ کی ضرورت نہیں، یہ ان کا ایک نظریہ ہے، لیکن یہ نظریہ فاسد ہے، نظریہ باطل ہے۔ اور دوسری طرف ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اسباب کی ضرورت نہیں، اسباب کے تحت کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح برہمن ہوتے ہیں، جس طرح وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اس انداز میں کہ جو رہبانیت والا طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الدین۔ یہ تصوف کے بارے میں بڑی بات چلتی رہتی ہے، تو اس لیے میں اپنی نوجوان نسل کے لیے کہ آپ خانہ چشت پہ آئے ہیں تو یہ درس لے کر جائیں کہ دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر رہو لیکن غر کی دنیا نہ ہو جاؤ، دنیا کے ساتھ تو چلو، اپنے دل میں داخل نہ کر لو۔ کہ آج جن ہستیوں کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک ہستی ایسی ہے کہ جو اپنے دل کے اندر دنیا کو داخل نہیں کرتی تھی، بلکہ دنیا کے یہ سارے اسباب تو بروئے کار لاتے تھے لیکن توکل ہمیشہ رب کی ذات پہ کرتے تھے۔ پیران پیر دستگیر محمود عثمانی، حضرت سیدنا شیخ غوث العظم عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز بغداد کے منبر پہ تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور آپ کا جو تجارتی جہاز آ رہا تھا وہ ڈوب گیا ہے۔ سنا؟ کہا اچھا۔ پھر دل کی طرف نگاہ ڈالی اور پھر کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر گزری، ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا حضور وہ کسی اور کا جہاز تھا، مبارک ہو آپ کا جہاز تو بخیریت آ گیا ہے۔ پھر دل میں نگاہ ڈالی اور فرمایا الحمدللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کسی مرید صادق نے پوچھ لیا حضور بتائیے تو صحیح، سمجھ نہیں آئی معاجرہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، قصہ کیا ہے۔ جہاز ڈوبنے پہ بھی الحمدللہ، جہاز بچ جانے پہ بھی الحمدللہ۔ فرمایا جب مجھے پتا چلا کہ جہاز ڈوب گیا ہے، میں نے اپنے نہا خانہ دل میں جھاتی ڈالی اور میں نے دیکھا کہ دل مطمئن ہے، کوئی آثار پریشانی نہیں ہے، کوئی افسردگی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب مجھے خبر ملی کہ آپ کا جہاز سلامت آ گیا ہے، میں نے پھر دل پہ نگاہ ڈالی اور پھر میں نے دل کے اندر دیکھا، دل اطمینان تھا، دل کے اندر اطمینان بھی تھا اور یہ بدستور متوجہ اللہ تھا، یہ اسی طرح اپنے رب کی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ۔ میرے بھائیوں مجھے کہنے دیجیے یہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں، یہ دنیا ساری کی ساری غرق ہو جائے یہ پھر بھی پریشان نہیں ہوتے، ساری دنیا ان کے در پہ غلام بن کر آ جائے یہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ترک دنیا نہیں ہوتے، گھر کے دنیا بھی نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نتیجہ کیا ملتا ہے؟ پھر یہ فرش خاک پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور عرش پاک کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب دل سے لالچ نکل جاتا ہے، بغض نکل جاتا ہے، حسد نکل جاتا ہے، رسالہ کشیریہ کو پڑھ لیں، کشف الماجور کو پڑھ لیں، عوارف المعارف کو پڑھ لیں، یہ ساری وہ کتب ہیں جو حضور سیدی ضیاء الامت نے نصاب کے اندر مجوزہ کتب کے طور پر آپ نے ان کا انتخاب فرمایا ہوا ہے کہ ان کو پڑھیں۔ یہ جو میں ایک چیز گن رہا ہوں آپ گنتے چلے جائیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، دل سے لالچ گیا، حسد گیا، بغض گیا، کینہ گیا، حرام مال اور کمائی کا لالچ گیا، خوف خدا آ گیا، محبت رسول آ گئی، عشق رسول آ گیا، رضا الہی آ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ پھر یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ میں توکل کی ایک آخری مثال عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ منبر پہ کھڑے ہو کر اسلاف کے تذکرے تو ہمیں بتاتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ قرون اولیٰ کے جو
بزرگ تھے، ان کی تو یہ خوبیاں تھی، ذرا اپنے دور کی بھی مثال دو میرے بھائیوں اور دوستو۔ سن 1992 ہے، بھیرا کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے، وقت کا وزیر اعظم ایک مرد درویش، مرد خدا، مست، اور حضور لجپال پیر سیال کے ایک سچے اور پکے عاشق حضور سیدی ضیاء الامت کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، کمرے میں تنہائی ہے، عرض کر رہا ہے حضور مجھے کوئی خدمت کا موقع عطا فرمائیں، میں آپ کے ادارے کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا رب مجھے نواز رہا ہے، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مجمع عام میں جا کر جب اس نے دوبارہ یہ بات کی تو حضور ضیاء الامت نے فرمایا کہ ابھی تک میرے رب نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میرا دروازہ بند ہو چکا ہے، جب تک میرے رب کا دروازہ ہے میں کسی اور دروازے پہ نہیں جا سکتا۔ یہ تیرا ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، توکل کی ایسی مثالیں یہ ہمارے بزرگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ہمارے اسلاف کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور اگر میں حضور سیدی ضیاء الامت کے توکل کے واقعات ہی سنانا شروع کر دوں تو آج کی یہ ساری رات ہی کافی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ایک آخری بات یہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہم عمل سے غافل ہو رہے ہیں، اور حضرت اقبال کہتے ہیں عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کر تقدیر کا بہانہ۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ اسباب اور روح کار لائیں، ہمت کریں، جد و جہد کریں، تحرک کریں، آگے بڑھیں۔ حضرت اقبال اسی لیے کہتے ہیں کہ تیری خودی مسلمان کیوں نہیں ہے، تیرے باہر کی موجوں میں طوفان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر